جمع ہونے کے بعد ہم عمران خان کے حوالے سے اگلا اعلان عمل دیں گے. دھرنے کے دوران مسلسل 3 دن حکومت ہم سے رابطے میں رہی. ہمارے بھی کچھ مطالبات تھے تاہم ان پر اتفاق ممکن نہیں ہو سکا. سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, البتہ حکومت کی طرف ہمیں اشارہ ضرور ملا تھا. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر ایک اور یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب جو دھرنا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں دیا گیا تھا یا پارلیمنٹ لاجز کے اندر دیا گیا تھا, وہ دھرنے جو ہیں اب ختم کر دیے گئے ہیں. اور یہ آج صبح کی یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ دھرنے جو ہیں وہاں سے اب ختم کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہوئی, مہر بخاری صاحبہ سینئر اینکر پرسن ہے, وہ دنیا نیوز کے اوپر اپنا پروگرام کرتی ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اب یہاں سے غور سے اس کو سنیے گا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا اتوار کی دوپہر عمران خان کا معائنہ اڈیالہ جیل کے اندر سلٹ لیمپ, او سی ٹی اسکین مشین اور مکمل طور پر لیس ایک بھاری ایمبولینس کے ذریعے کیا گیا جو موقع پر منگوائی گئی تھی. ڈاکٹر عارف پیمز اور ڈاکٹر ندیم قریشی الشفا نے اڈیالہ جیل کے اندر جسمانی معائنہ کیا. بعد میں انہوں نے اپنی تشخیص کے بارے میں سینئر ڈاکٹروں کو بریفنگ دی, جن میں ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر مرزا شامل تھے, جو کانفرنس کال کے ذریعے شریک ہوئے. بیرسٹر گوہر کو بھی اس پیش رفت سے آگاہ رکھا گیا. طبی اپڈیٹ, سوجن میں کمی آئی ہے, بینائی بہتر ہو رہی ہے. اب تک کوئی بڑی پیچیدگی سامنے نہیں آئی. تاہم شفا انٹرنیشنل ہاسپٹلز کے ڈاکٹر بدستور محتاط ہیں اور اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمران خان کو وہاں کیوں نہیں لایا گیا, حالانکہ یہ بتایا گیا تھا کہ انہیں منتقل کیا جائے گا. مزید برآں شفا کے ریٹنا ماہرین جن میں ڈاکٹر عامر اوان بھی شامل ہیں رات گئے تک سٹینڈ بائی پر موجود رہے, مگر عمران خان کو نہیں لایا گیا. عمران خان کی دائیں آنکھ کی صحت کے حوالے سے عوامی تشویش برقرار ہے اور شفافیت اور آزاد طبی نگرانی کے مطالبات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ پوری ٹویٹ کی مہر بخاری صاحبہ نے. آگے سے جبران الیاس جو پی ٹی آئی کا بیسکلی سوشل میڈیا ہیڈ ہے, وہ آگے سے مہر بخاری صاحبہ کو کیا لکھتا ہے, دیکھیں خود سنیے گا ذرا. کہتا ہے محترمہ مہر بخاری, کیا آپ نے اپنے ذرائع سے پوچھا ہے واٹ آر دے ہائڈنگ؟ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانوں کو ان سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا یہ بات آپ کے بجائے ان کی طرف سے آتی تو زیادہ مستندہ ہوتی؟ اب آپ ذرا یہ آگ کس طرح لگائی جا رہی ہے ذرا دیکھیے گا. اگر خدا نہ خواستہ کاشف عباسی ہسپتال میں داخل ہوتے, مطلب یہ کاشف عباسی بھائی کے بارے میں اس قسم کی فضول باتیں کرنے کے اوپر آ گیا ہے کہ مطلب آپ بیسکلی ایک اگلے کی فیملی کو ہٹ کر رہے ہیں, آپ ایک سینئر اینکر کی فیملی کو ہٹ کرنے کے اوپر آ گئے کیونکہ آپ کو مہر بخاری کا ٹویٹ جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں آیا. تو کاشف عباسی صاحب, جن کی میں جانتا ہوں کہ ناٹ جسٹ مطلب جرنلسٹک کمیونٹی بلکہ ایون پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت عزت ہے, بہت رسپیکٹ ہے, وہ بندہ اس دور حکومت میں آفر ہے. ٹھیک ہے, کاشف عباسی صاحب اپنا پروگرام نہیں کر رہے, لیکن یہ شخص جو ہے, آپ صرف ذہنی سوچ ان لوگوں کی دیکھیے کہ یہ شخص کس لیول تک جا سکتا ہے کہ وہ کاشف عباسی کو بھی نہیں چھوڑ رہے کہ جی کاشف عباسی اسپتال میں داخل ہوتے, اللہ نہ کرے تو کیا آپ کسی نامعلوم صحافی کی بات پر یقین کر لیتی یا خود جا کر ان سے ملنے پر اصرار کرتی اس سے پہلے کہ ان کی صحت سے متعلق کوئی خبر سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی؟ براہ کرم یہ احساس کریں کہ پوری قوم ان کی صحت کے بارے میں فکر مند ہے. ڈاکیا کا, اب یہاں سے ڈاکیا کا کردار ٹاؤٹس کو زیب دیتا ہے. خدارا خود کو اس زمرے میں شامل نہ کریں. آپ کے شوہر نے آپ کے گھرانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, انہیں اس بات کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ آپ کو آصم منیر کا ترجمان کہا جائے. برائے مہربانی صورتحال کی نزاکت کو سمجھیں, اپنا ٹویٹ حذف کرنے پر غور کریں اور قوم کے ساتھ مل کر عمران خان کے ذاتی ڈاکٹروں اور اہل خانہ کی ملاقات کا مطالبہ کریں. یہ ان کا حق بھی ہے اور قانون بھی. مطلب اسے کہتے ہیں شوٹ دی میسنجر. مطلب ایک شخص, ایک جرنلسٹ آپ کو بتا رہا ہے, رپورٹ کر رہا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کی حالت بہتر ہوگی. مجھے یہ نہیں سمجھے آپ کو کس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حالت بہتر ہوگی. آپ کا اعتراض بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کے اعتراض پہ کوئی نہیں ہے. آپ صرف اتنی لائن بھی وہاں پہ لکھ سکتے تھے کہ مہر بخاری صاحبہ بہت شکریہ آپ کا رپورٹ کرنے کے لیے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کی بہنوں کی ملاقات بھی کروا دی ہے, جو کہ میں خود ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ کے ہٹا ہوں کہ کروانی چاہیے. یہ ان کا رائٹ ہے, ان کی ملاقات کروانی چاہیے کہ بھئی آپ ان کی ملاقات بھی کروا دیں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کا ایکسس بھی دے دیں. یہ بات بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی ہے. لیکن جسٹ ٹو ایکچولی فریم یور ہول آئیڈیالوجی لائک دیٹ کہ آپ کاشف عباسی کا نام لے رہے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں, اور اگر آپ کو کوئی وہ کرے تو آپ ڈاکی کا کردار نہ ادا کریں, آپ ٹاؤٹ نہ بن جائیں. ایک تو جبران الیاس صاحب, یہ جو آپ نے ٹاؤٹ ویریفیکیشن کی بیسکلی جو یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے نا, یہ بھاڑ میں جائے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, نو ون ڈیسائڈس, کیونکہ آپ لوگوں کا تو پرانا کام ہے, آپ لوگوں کا تو پرانا کام ہے جرنلسٹ کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ جناب کون سا جرنلسٹ اچھا ہے تو کون سا برا ہے. ٹو ہیل ود یو اینڈ ٹو ہیل ود یور ویریفیکیشن پروسیس, ہو کیئرز اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, مہر بخاری صاحب تو جرنلسٹ ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں. ہاں, آپ اعتراض یہ کرتے کہ جی نہیں عمران خان صاحب کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے باوجود آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ جناب ان کی حالت بہتر ہو گئی ہے, تب تو آپ مہر بخاری صاحبہ کے اوپر یہ اٹیکس بھی کرتے. کچھ سمجھ, مطلب بات کچھ سمجھ آتی. لیکن صرف اس بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے خبر بریک کی, انہوں نے خبر یہ دے دی. اور ایکچولی مہر بخاری صاحبہ نے جو ہے وہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ وہ کسی بھی چینل پہ یہ خبر آنے سے پہلے مہر بخاری صاحبہ نے یہ خبر دی. یو شوڈ بی ایکچولی تھینکفل ٹو ہر کہ شکر ہے ہمیں ایک اچھی خبر جو ہے مہر بخاری کے ذریعے مل گئی. لیکن وہ ذہنی سوچ ہی اس قسم کی ہے نا, وہ ذہن میں گند اتنا بڑھ گیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا نہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسی لائن کے اندر ڈال دو کہ جناب آپ بھی جو ہے وہ ٹاؤٹ بن گئے ہیں تو آپ بھی یہ بن گئے ہیں.
تو اپنی یہ ٹاؤٹ ویریفیکیشن کی جو آپ نے ایک فیکٹری کھولی ہوئی ہے نا, وی کیئر اے ڈیم اباؤٹ اٹ, کہ آپ کس کو کیا بولتے ہیں. لیٹ دا جرنلسٹ ورک پلیز. دوسری بات یہ, بعد میں مہر بخاری صاحبہ نے ایکچولی ڈاکٹر عاصم یوسف جو عمران خان صاحب کے ذاتی مولج ہیں, ان کا ویڈیو بیان انہوں نے شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ عمران خان's personal physician confirming the news I shared earlier. جبران الیاس please hold your horses before jumping to conclusions next time. اس کے بعد ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا, for all those people who were doubting the news I shared last night and calling it military sources or government narrative, Shaukat Khanum's Dr. Asim Yusuf here confirming everything I shared. تو یار آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس عورت کا کہ آپ نے ہمیں خوشخبری دے دی, آپ نے ہمیں رپورٹ دے دی کہ عمران خان صاحب کی طبیعت جو ہے ٹھیک ہے. میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر بہت سا ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ صرف اٹھا کے دیکھ لیجیے گا کہ اس پسوڑی کے اندر بھی نا, یہ پچھلے 4 5 6 دن جو بھی گزرے ہیں, جا کے اٹھا کے دیکھ کس لانڈے لپاڑے نے کتنا پیسہ بنایا. میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم پی اے ہے, میں ان کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں ایم پی اے یا ٹکٹ ہولڈر ہیں, ان کا میں ایک ویڈیو بیان دیکھ رہا تھا. وہ اسی طرح ہی اپنا جو باہر بیٹھا ہوا لونڈا پڑا نا امریکہ والا, اس سے پر سوال کر رہے تھے. انہوں نے 2-3 سوال ان سے کیے ہیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جب سے عمران خان صاحب اندر گئے ہیں آپ نے تب سے لے کر آج تک کتنا پیسہ بنایا. آپ صرف اس سوال کا مجھے جواب دے دیں کہ آپ نے جب سے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا اور عمران خان صاحب کی اس قید کے دوران آپ نے کتنا پیسہ بنایا ہے, اس یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ نے کتنی ارننگ کی ہے, اور اس میں سے کتنے فنڈز آج تک آپ نے کبھی پی ٹی آئی کو دیے, یا آپ نے مطلب ڈونیٹ کیا ہو, یا پی ٹی آئی کے لیے کوئی لگایا ہو, 1 روپیہ لگایا ہو. صرف اتنا انفارم کر دیں, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. سارے یوٹیوبرس کو بات پتہ ہے کہ آپ نے ایک کلک کرنی ہوتی ہے اور ساری ریونیو سورسز, انکم جنریشن ساری پتہ لگ جاتی ہے کتنی ہے. تو صرف ایک ڈیٹا شیئر کرتے ہیں بھائی جان آپ نے کتنا پیسہ بنایا. تو عمران خان صاحب کی بیماری کے اوپر جو ہے نا, یہاں پہ بڑے لونڈے لواڑوں نے پیسہ بنایا. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ یہ خبر ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہوگی کہ ہی از گیٹنگ بیٹر. اللہ کا شکر ہے ہی از گیٹنگ بیٹر, کیونکہ آبویسلی اس پینک سچویشن میں جو ہے وہ پیسہ بن رہا ہے. وہ لوگ پیسہ بنا رہے ہیں, ٹکا کے بنا رہے ہیں. اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, آپ ان کے ویوز شیوز اٹھا کے دیکھ لیجیے گا پچھلے 4-5 دن کے اندر کتنی اس نے جمپ ماری ہے. وہ خاص طور پہ وہ جو باہر امریکہ میں بیٹھا ہوا اس نے تو واہ پیسہ بنایا ہے اس کے اوپر. تو اسی لیے اب لوگ ان سے بھی جو ہے وہ کوشچنس کرنا شروع ہو گئے کہ بس کافی ہو گیا. اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے بھی جو ہے وہ ایک خبر ہے, اور جہاں پہ ہر جگہ تنقید ہو رہی ہے وہیں پہ شاہد خان آفریدی, ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور شاہد آفریدی نے جو ہے انہوں نے 3 لوگوں کے نام لیے کہ جناب ان کو تو آپ جو ہے نا وہ ٹیم سے باہر نکالیں. ایک اپنے داماد شاہین شاہ آفریدی, ان کے بارے میں, جو کہ بہت بڑی بات ہے. آئی مسٹ سے کہ شاہد آفریدی کا یہ کہنا بہت بڑی بات ہے کہ اپنے ہی داماد کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی, وہ ٹیم سے باہر نکالیں. بابر اعظم ایک ان کا انہوں نے نام لیا کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ ٹیم سے باہر نکالنا چاہیے, باہر بیٹھیں اور نئے لڑکوں کو موقع دیں. اور ایک شاداب خان کہ جی ان کا بھی جو ہے وہ ٹیم میں جگہ اس وقت نہیں بنتی. اب یہ تمام سینئرز ہیں, یہ سینئرز ہیں کھلاڑیوں کے. تو اگر سینئرز اس موقع پہ پرفارم نہیں کریں گے تو پائن پھر کدو پرفارم کرنا ہے. مطلب اب نمیبیا کے خلاف پرفارم کرنا ہے. اب نمیبیا کے خلاف بھائی بابر بھائی اگر آپ 100 بھی کر لینا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ان 4 میچز میں سب سے امپورٹنٹ میچ جو تھا نا وہ انڈیا کے خلاف تھا. خیر میں مطلب موسٹ پرابلی میں یہ بھی دعا آئے دونوں ہاتھ اٹھا کے نا دعا کریں کہ نمیبیا کے خلاف یہ میچ جیت جائیں, کیونکہ ساڑھے منڈیا کو تم کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, دے کین ڈو اینی تھنگ. سو آئی ہوپ یہ میچ جیت جائیں. اور لیکن اس کے بعد اگلے راؤنڈ میں جب یہ جائیں گے تو میرا خیال میں کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ اگر یہ وہاں پہ جا کے پرفارم کر لیں, ورنہ آپ سمجھ لیں چیک کروا لیں کہ ٹکٹیں واپسی کی کب کی ہیں, کیونکہ جو جس قسم کی پرفارمنس ہے مجھے لگتا ہے اگلے راؤنڈ میں جا کے سب سے ماڑی ٹیم ہماری ہونی ہے. سب سے ماڑی ٹیم جو ہے وہ ہماری ہونی ہے جس نے اگلے راؤنڈ میں جانا ہے, جس قسم کی ان کی پرفارمنس ہے. بٹ آئی ہوپ کہ دے ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.